تم اپنے اللہ کو اچھے وقت میں یاد رکھو, جب تم گرو گے نا تو برے وقت میں تمہیں اللہ یاد رکھے گا. ہوتا یہ کہ مصیبتیں کبھی کبھی انسان کو نیچے بھی گرا دیتی ہیں کیونکہ اس کا ایمان اس لیول کا نہیں ہوتا. تو اگر وہ خوش نہیں ہے اور ٹیمپریری غم اور ہم اور حزن سے گزر رہے ہیں, ضیق صدر یعنی ٹائٹنس آف ہارٹ سے گزر رہے ہیں, دین انشاءاللہ. لیکن اگر وہ سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہے, کانٹینٹ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ اور پلان پہ, اس سے بڑا کیا عذاب ہو سکتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یوز کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ تو شکر کرتا, تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا, عبادت کرتا, تجھے احساس ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے تجھے اس قابل سمجھا ہی نہیں ہے کہ تو نماز کی طرف آ سکے یا اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکے. کیا ایسا نہیں ہوگا کبھی ان کی زندگی میں کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہوگی, کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی, کوئی نہ کوئی پریشانی تو آئے گی نا. اٹس امپاسبل ایک بندہ کہ میری زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی یا آئے گی نہیں. سو واٹ ول یو ڈو, کیا آپ تب خوش ہوں گے نا کہ لوگوں کی زندگیوں میں پریشانیاں بھی آئیں گی, خوشیاں بھی آئیں گی, مومنٹس کیپ اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہے گا. جو بندہ ہر مومنٹ میں سکون کی اسٹیٹ میں ہے, دیٹس دا ٹرو سکسیس. اگر آپ نے اسی دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے نا کہ بائی آل اینڈ آل, تو ڈیفینیٹلی یہ دنیا نا آپ کو بے وفائی ہی دکھائے گی. وائی؟ تو وہ بیسکلی نا ہی واز آلویز آن یارڈس اینڈ گرلز, اور پارٹی کر رہا ہے, برانڈس لانچ کر رہا ہے, کیسینوز میں جا رہا ہے, تو وہ کیسینو اور وہ جوا کرتا تھا اور کچھ بزنس کرتا تھا. تو ہی واز آلویز, اور پھر لوگ کریزی کامنٹس, اور یوتھ اور باہر کی بھی, پاکستان کی بھی, کہ وی وانٹ یور لائف, وی جسٹ وانٹ ٹو, اور وہ ہر ٹائم وہ لڑکیوں کے ساتھ ہے. اور اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تو اس کا انٹرویو آیا کچھ سال پہلے, کہتے ہیں آئی ایم ناٹ ہیپی. لوگ چاہ رہے ہیں اس کی زندگی اور وہ کہتا ہے آئی ایم ناٹ ہیپی, اٹس نتھنگ. میں کچھ دنوں پہلے ایک یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا, تو بڑا ایک انٹرسٹنگ کویشچن ایک بھائی نے پوچھا, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ اس کا جواب دیں, اور پھر میں بھی ایڈ کروں گا جو میں نے وہاں پہ بتایا. تو وہ کہتے ہیں کہ تو ہاں بھائی, آپ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سے انسان کو سیٹسفیکشن, پیس, خوشی ملتی ہے, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوں, میں نمازیں نہیں پڑھتا, میں دین کے قریب نہیں ہوں, آئی ایم انٹو دا لائف آف سینس, بٹ میں بہت خوش ہوں, آئی ایم ویری ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ. اور میرا ایک دوست ہے جو مولوی ہے اور دین دار ہے, اور ماشاءاللہ نیک ہے, نمازیں پڑھتا ہے, سب کچھ, لیکن وہ بہت زندگی سے خوش نہیں ہے. تو اگر دین کے بغیر میں خوش رہ سکتا ہوں تو پھر دین کا فائدہ کیا؟ اچھا, یہ سوال سن کے نا لگ یہ رہا ہے کہ یا یہ بندہ امیچور ہے. ہاں, اور اسپیشلی یہ چیزیں نا کبھی کبھی ٹین ایجرز میں بھی آتی ہیں. ٹین ایجرز بھی کہتے ہیں کہ یار آئی ایم سو کول, اور می مائی سیلف اینڈ آئی والی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے, واللہ عالم ان بھائی کی کیا ایج ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ نا اہل علم کے ہاں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا, وہ کہتا ہے کہ مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس پیسہ ہے, سب کچھ ہے, ہر قسم کی آسائش اویلیبل ہے, دین وائی شوڈ آئی فالو اسلام. یہ سوال بہت آپ سمجھ لیں کہ کوشچن مارک ہوتا ہے اس سوال کے اوپر, کہ اللہ تعالیٰ نا ڈفرینٹ بندوں کو ڈفرینٹ طریقے سے آزماتے ہیں. ایک مثال ہے کہ پرسن اے کو اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں مشکلوں میں ڈال کے, اور اس میں بھی آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس بندے کی نا صفائی ہو رہی ہوتی ہے, تاکہ اس کے گناہ جھڑتے رہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے رہیں, تاکہ اس کو یہاں پر ہی پرابلمز فیس کرنی پڑ جائیں. جب اس دنیا سے چلا جائے تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا, وہاں پہ اس کو پرابلم نہیں ہوگی. آئی تھنک وچ از اے بیسٹ ڈیل اے پرسن کین ہیو, کہ یہاں پر یہ سارا معاملہ لین دین ہو جائے. اس سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نافرمانی کرتا رہتا ہے, گناہوں میں ہے, اس کو نہیں پتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے, وچ از اے بگ سن ان این اٹ سیلف, کہ بندے کو ریلائزیشن ہی نہیں ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اب اس کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ اپرچونیٹیز بھی دی ہوں, یعنی وہ شخص آپ سے ملے, ڈیفینیٹلی آپ نے کوئی نہ کوئی بات پریزنٹ کی ہوگی, آپ نے دین کے بارے میں بتایا ہوگا, ہاں وہ لیکچر کی بات ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیں نا, پھر بھی انہوں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا. تو اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ جب ایک شخص ایسا ہی ان کی طرف آیا نا, تو شیخ نے کہا کہ بے وقوف, تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تو بہت بڑے عذاب میں ہے اس وقت. اس سے بڑا کیا عذاب ہو سکتا ہے کہ
تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یوز کر رہا ہے بجائے اس کے کہ تو شکر کرتا, تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا, عبادت کرتا, تجھے احساس ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے تجھے اس قابل سمجھا ہی نہیں ہے کہ تو نماز کی طرف آ سکے یا اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکے. تو آئی تھنک اٹس اے ویک اپ کال فار دس بردر اینڈ دی ادر پیپل ایز ویل. آپ لوگ کیا ایڈ کریں گے؟ میں اصل میں ایک ہمارے یہاں پہ نا ایک بڑا مسکنسیپشن ہے, لوگ نا یہ جو ہیپینس والی ہے نا, میں خوش ہوں, اس کو نا ایک کرائٹیریا بینچ مارک بنا لیتے ہیں کہ یہ اگر بندہ خوش ہے تو بس پھر اس کا مطلب ایوری تھنگ از فائن, اور اگر کوئی پریشانی ہے تو پھر گڑبڑ ہے. یہ بڑا غلط بینچ مارک ہے. اور ہمارے دین میں نا اللہ تعالیٰ نے نا خوشی از ناٹ دا الٹیمیٹ گول, یا خوش ہو جانا یا پلیئر سیک کر لینا یا ہیپینس از ناٹ, سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جو ہے نا, دیٹس دا الٹیمیٹ, کہ جس سکون میں ہے نا وہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے. دیکھیں خوشی جو ہے نا وہ آپ کو اچھا کھانا کھا کے خوشی مل جاتی ہے, آج آپ نے کوئی یو پلیڈ اے میچ, یو ون دا میچ, یا آپ کے مارکس اچھے آ گئے, یہ چھوٹے چھوٹے مومنٹس ہوتے ہیں. تو ہیپینس از ایسوسیٹیڈ ود مومنٹس, اور وہ مومنٹریلی, اور وہ مومنٹس سارے اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کی زندگی میں سے فی الحال کوئی ٹینشن پریشانی نہیں تو آپ خوش ہیں. تو یہ جو بھائی نے اس طرح سوال کیا, مے بی آج کل ان کی لائف بڑی اچھی چل رہی ہو, ایوری تھنگ کوئی پریشانی نہیں ہے. کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ابھی ان کی زندگی میں کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہوگی, کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی, کوئی نہ کوئی پریشانی تو آئے گی نا. اٹس امپاسبل ایک بندہ کہ میری زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی یا آئے گی نہیں. سو واٹ ول یو ڈو؟ کیا آپ تب خوش ہوں گے؟ نہیں, خوش نہیں ہوں گے نا. بٹ دا تھنگ از کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کی زندگیوں میں پریشانیاں بھی آئیں گی, خوشیاں بھی آئیں گی, دیز مومنٹس کیپ اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہے گا. جو بندہ ہر مومنٹ میں سکون کی اسٹیٹ میں ہے, دیٹس دا ٹرو سکسیس. ہم لوگ اس چیز کو بڑا نائب, تبھی میں نے وہ ساتھ میں بالکل سکا, جنرلی یہ آپ کا ینگ جو بندہ ہوگا نا, جس کا ابھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوا لائف کا, who has not gone through enough ups and downs, so وہ ایسی بات کر سکتا ہے. بٹ anybody who has been through a few ups and downs بھی نا, تو اس کو سمجھ لگ جائے کہ یار ڈاؤن بھی آتا ہے. اب یہ جو بھی اس میں یہ ہے کہ نا, ایک تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء, کہ when they forgot the warnings which they have been reminded, I opened for them the gates of every pleasant things. So while in the midst of enjoyment, I took them with punishment. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کے لیے خود ہی دروازے کھولے ہیں, اینڈ وہ خوشی سمجھ رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. there is a difference between خوشی اینڈ ٹرینکولیٹی اور کنٹینٹمنٹ, از اے ہیوج ڈفرینس. خوشی کیا ہوتی ہے اس کو سمجھیں, کہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ ایسے اس کا گراف چلتا ہے. کنٹینٹمنٹ کا گراف ہمیشہ ایسے چلتا ہے, سکون, ٹھیک ہے. جب فار ایگزامپل میں نے گاڑی لے لی بڑی زبردست, بڑا خوش ہوں, میں جا رہا ہوں اس کو ڈرائیو کر رہا ہوں, جا کے کھمبے پہ مار دی, میری خوشی کہاں گئی, رپ نیچے چلی گئی. بٹ کنٹینٹمنٹ از سم تھنگ ایلس. فار ایگزامپل ایک شیخ بیان فرما رہے تھے, تو کسی نے آ کے کان میں کہا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی جو مرچنٹائز آ رہا تھا بہت مہنگا تھا, بحری جہاز سے آ رہا تھا, تباہ ہو گیا. تو انہیں اپنے دل کی طرف دیکھا اور پھر بیان شروع کر دیا, الحمدللہ کا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ آیا بندہ, کہتا حضرت وہ خبر جو تھی جھوٹی تھی, صحیح نہیں تھی, آپ کے جو مرچنٹائز ہے وہ ٹھیک ہے. انہوں نے پھر دل کی طرف دیکھا, الحمدللہ. تو بندہ نیچے کھڑا تھا, حضرت اتنا بڑا آپ کو نقصان ہوا ہے اور آپ نے کہا الحمدللہ. پھر آپ کو جب خوشی ملی تو آپ نے الحمدللہ. تو کہتے ہیں میں نے اپنے جب دل کی طرف دیکھا اس غم کے اس میں, تو آپ اس کنٹینٹ, ٹرینکولیٹی تھی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس میں خوش تھا, مطلب کنٹینٹمنٹ تھی, خوشی نہیں, کنٹینٹمنٹ تھی میری. اور جب اس نے کہا جی واپس آ گئی, تب بھی آپ اس کنٹینٹمنٹ اس میں میری تھی. تو یہ خوشی اور جو کنٹینٹمنٹ ہے, دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. 21st سینچری کا جو بز ورڈ ہے نا, اٹس ہیپینس, ٹھیک ہے. اور اصل میں جو اسلام ورڈ یوز کرتا ہے وہ ہے السعادہ, یعنی السعادہ مینز پلیجر, کنٹینٹمنٹ, اگین وہی ٹرینکولیٹی ان لائف. اسلام ہمیشہ فوکس کرتا ہے سعادہ کی طرف جاننے کے, اور ہیپینس وہی ڈوپامین ریلیزز کو ہیپینس کہتے ہیں, اور پلیئر اور یہ ان سے لنکڈ ہے. ہاں, اور تو اس میں نا میں نے بہت ڈیٹیلڈ ان کو آنسر کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایگزامپل بڑی پرٹیننٹ ہے. وہ یہ کہ ایک بندے کو پیٹ کی انفیکشن ہے فار ایگزامپل, اور اس سے وہ بخار میں تڑپ رہا ہے, لیکن وہ 2 گولیاں پیراڈول ہی لیتے ہیں. اب وہ 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے کے لیے تو اس 4-6 گھنٹے میں ہی تھنکس ہی از فائن, بٹ ان فیکٹ اندر مرض چل رہا ہے. ایونچولی 4-6 گھنٹے بعد وہ پرابلم میں آئے گا. تو ٹیمپرری پلیجر یا ٹیمپرری لائف کا ایک فیز میں انسان خوش ہو, اسے کبھی بھی ہیپینس الٹیمیٹ نہیں جانتے, بیکاز اگین جیسے آپ نے کہا, جب مصیبت آئے گی تب تم کس پہ ریلائی کرو گے, یو ول بی ہیونگ نو بڈی ٹو لین آن.
وہ آتا نا حدیث میں تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ, تم اپنے اللہ کو اچھے وقت میں یاد رکھو, جب تم گرو گے نا تو برے وقت میں تمہیں اللہ یاد رکھے گا. تو ایک تو یہ. دوسرے بندے کی میں نے مثال دی اور یہ کہا کہ ایک بندے کو وہی جو پیٹ کی انفیکشن ہے وہ پیراڈول بھی لیتا ہے لیکن ساتھ سے اینٹی بایوٹکس بھی لے رہا ہے, ان کا ٹریٹمنٹ بھی کر رہا ہے. ناؤ دس پرسن از ہیونگ اے گریجول ٹریٹمنٹ, اور یہ سلولی اینڈ گریجولی اس کو کورس پورا کرنا پڑے اینٹی بایوٹکس کا, اور وہ امیجیٹلی ریلیف نہ ہو, بٹ یہ کہ الٹیمیٹلی وہ سولوشن کی طرف جا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ جو بندہ آپ کہہ رہے ہو نا دین میں ہے, جو آپ کا دوست, اور وہ خوش نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ اپیرنٹلی دین میں ہے لیکن وہ جو خوش نہیں ہے, وہ سیٹسفائڈ نہیں ہے, وہ اس کی دین کی کمزوری اور ضعف ہو. بیکاز دیر آر سم پیپل دے آر آن دین بٹ وین پرابلمس کم دے فال بیک. تو ہم تو کہتے ہیں کہ مصیبتیں تو آپ کو اڑانے کے لیے آتی ہیں, اٹھانے کے لیے آتے ہیں, گناہ معاف کرنے کے لیے آتے ہیں, ایکسپیزی. نو, ہوتا یہ کہ مصیبتیں کبھی کبھی انسان کو نیچے بھی گرا دیتی ہیں کیونکہ اس کا ایمان اس لیول کا نہیں ہوتا. تو اگر وہ خوش نہیں ہے اور ٹیمپریری غم اور ہم اور حزن سے گزر رہے ہیں, ضیق صدر یعنی ٹائٹنس آف ہارٹ سے گزر رہے ہیں, دین انشاءاللہ. لیکن اگر وہ سیٹسفائڈ ہی نہیں ہے, کانٹینٹ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ اور پلان پہ, تو آئی تھنک اگر وہ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ وہ ٹف ٹرمول سے گزرے. جیسے یعقوب علیہ السلام, ان کی آنکھیں انہوں نے کھو دیں اور وہ غم میں تھے. اللہ کے نبی پہ پورا سال گزرا عام الحزن کا, جس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہوئی اور چچا کی. تو میں کہتا ہوں کہ ٹیمپرری پلیجر کو نا کبھی میں خوشی نہیں جانا چاہیے, اور اصل جو لائف ہے نا وہ تو آخرت کی لائف ہے. ایکچولی برو ورلڈ بھی بہت میٹر کرتا ہے. ہاں, تو وہ اصل تو وہ میٹر کرتا ہے. ورلڈ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ اس میں نا اسٹڈیز بھی ہو چکی ہوئی ہیں. تقریباً 130 ممالک تھے, اس میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز بھی ہیں اور باقی جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں جو کہ انفراسٹرکچر وائز ٹیکنالوجیکل وائز بہت آگے ہیں. تو اس میں نا انہوں نے کچھ کرائٹیریا بنایا تھا, کچھ چیک لسٹ تھی کہ کون سے کنٹریز اور کون سے لوگ زیادہ خوشی میں ہیں, دے آر مور ہیپی. اور یونانیمسلی جو یہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں جو لوگ رہتے تھے نا, ان کا گراف اوپر تھا کہ دے ور مور ہیپی. اور دا سیم اسٹڈی سجیسٹ کہ انہی ممالک میں سوسائڈ ریٹس بھی زیادہ ہیں, ڈپریشن بھی زیادہ ہیں, رائٹ. اور یہ ظاہری سی بات ہے, یہ کسی مسلمان کی اسٹڈی نہیں ہے, یہ انہوں نے ہی اسٹڈی کی ہے. اینڈ لائک وائز جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جو کہ ریلیٹیولی پور کنٹریز ہیں, وہ ہیپی زیادہ نہیں تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دے ہیڈ لیس ڈپریشن اینڈ دے ہیڈ لیس سوسائڈ ریٹس. اصل میں اسٹڈی میں ایک مسئلہ تھا, انہوں نے ہیپینس کو وہی بات آتی ہے مٹیریلزم کے ساتھ نا لنک کیا ہوا تھا. اچھا, یو ہیو اے کار, یس یس. ڈو یو گو فار ویکیشنز, یس. میرے پاس بڑا گھر ہے, یس. تو اٹ مینس آئی ایم مور ہیپی, اٹ مینس آئی ایم مور ہیپی. تو یعنی اس اسٹڈی سے نا ایٹ لیسٹ ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ یہ جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں نا, ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ ہمیشہ کنٹینٹ رہیں. ہاں, مومنٹریلی مجھے ٹویوٹا سے لیٹس سے اگر مرسیڈیز مل جاتی ہے مجھے خوشی ملے گی, مرسیڈیز سے میں لیمبورگینی میں آ جاتا ہوں خوشی ملے گی, بٹ دیٹ از ٹیمپرریلی, رائٹ. وہ آپ کو ہمیشہ نہیں ہوگا. اچھا, یہ میٹرک کی غلط ہے نا ہیپینس کا. اس میں بلکہ اسی طرح سویڈن کا بھی آیا تھا کہ جی ہیپیسٹ کنٹری اور یہ وہ. اب یہ ایسی ہے کہ میں نا کسی آپ سویڈن کے کسی بیچ پہ چلے جائیں اور وہاں لوگ پارٹی کریں, آپ سے پوچھیں آپ خوش ہیں, آپ خوش ہیں, سارے یو نو ایوری بڈی وڈ بی, بیکاز ان دیٹ مومنٹ دے آر ہیپی. وہی لوگ اگر کسی کی کوئی کیٹاسٹرفی ہو جاتی ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے, کوئی بلڈنگ گر گئی, وہاں پہ لوگ وہاں جا کے لوگوں سے پوچھیں آر یو ہیپی, کوئی بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہیپینس کوئی تو میٹرک ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو یا کسی چیز کو دیکھنے کا یار کہ دیٹس دی آبجیکٹیو آئی شوڈ بی ہوپنگ فار, کہ جی میں نے خوش ہونا ہے زندگی میں. خوشی از ناٹ از ایک نہ مسلمان کا آبجیکٹیو ہے نہ ایک عقل مند انسان کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے. ایکچولی دنیا والے یہی دکھاتے ہیں نا. اب آپ نے جو وہ اس دن مثال دی تھی غریبوں, آئی مین یہ نا یہ بندے کو نا ذرا پنچ کرتی ہیں چیزیں کہ اچھا اگر جس کے پاس زیادہ مال ہے, زیادہ یعنی ہر چیزیں اس کے پاس اگر زیادہ ہیں ان ٹرمز آف مٹیریلزم, تو وہ یار برو حقیقت بھی اصل میں یہ ہے کہ انسان یہ جو خوشیاں ہیں نا, جو خوشی بھی کہہ رہا ہے, سملر ایکٹ اگر آپ 5 سال پہلے کرتے ہو آپ کو بہت خوشی ملتی ہے, اور سملر آپ 5 سے بات کرتے ہو, یو کیپ آن ڈوئنگ اٹ, بیزاری ہٹ کر جاتے ہو. وہ جم کیری نے بھی کہا تھا نا کہ ایوری بڈی شوڈ گیٹ ریچ اینڈ فیمس جسٹ ٹو نو that this is not the answer. بالکل ایسے ہی. اور ایک بہت بڑا notorious ایڈکشنز کا ایکچولی یہی تھا, this is how addictions are نا, کہ آپ کا ٹالرنس لیول چینج بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ نے پہلے تھوڑا سا اتنا سا نشہ کیا کسی چیز کا بھی, تو ڈوپامین کا آپ کا یو نو ریلیز سرٹن اماؤنٹ ہے. ناؤ یو نیڈ مور آف دا سیم تھنگ ٹو ہٹ دا سیم لیول آف پلیئر.
تو وہ جب ایک جو بندہ اس کو زیادہ پلیئر سیکنگ میں گھستا ہے وہ ایونچولی اس فارم کی اس چیز کی ایڈکشن میں چلا جاتا ہے. ناؤ اٹ از ناٹ لنک ٹو پلیئر اینی مور. اب یہ کمپلسو آپ کا ایک وہ ایشو بن گیا, ڈس آرڈر بن گیا کہ ناؤ یو ڈوئنگ اٹ کمپلسری. ہاں تھریشولڈ آپ یو گاٹ ٹو دا پوائنٹ ناؤ دیٹ یو آر ایڈکٹڈ اینڈ یو کانٹ ہیلپ اٹ, یو ہیو ٹو ڈو اٹ جسٹ ٹو اپنی باڈی کو وہ جو پین اور تنگیاں ہو رہی ہیں نا اس کو دور کرنے کے لیے اب آپ وہ کوئی چیز لے رہے ہوتے. تو یہ لائف میں جتنی بھی یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں نا واللہ ان سب کا اسی طرح اف یو رن آفٹر دیز تھنگس ایونچولی ایک مجھے سامنے کہا نا 1 سال بعد 2 سال بعد 4 سال بعد 10 سال بعد, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کا یہ چیز سارٹ آف آپ کا دل بھر نہیں رہا نا تو دیٹس اے پرابلم. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی سائن ہے, اس کا مطلب یو آر کانسٹنٹلی لوکنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. اس میں ایونچولی تو پرابلم آئے گی برو. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ان پلرز کے اوپر اپنی زندگی ذرا کھڑی کرتے ہیں نا, جب بھی ایک ایک کر کے پلرز گریں گے نا تو ڈپریشن تو میں سمجھتا ہوں چھوٹا لفظ ہے, کئی لوگ نا سوسائڈل بھی ہو جاتے ہیں. میری بات آپ سمجھیں. اب دیکھیں اگر آپ نے اسی دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے نا کہ بائی آل اینڈ آل, تو ڈیفینیٹلی یہ دنیا نا آپ کو بے وفائی ہی دکھائے گی. وائی؟ بیکاز اف اے پرسن از فزیکلی فٹ فار ایگزامپل, ڈیفینیٹلی اس کا گراف نیچے جائے گا ہی جائے گا. فیس پہ رنکلز آ جائیں گے, میموری لاس تھوڑی سی ہونے شروع ہو جائے گی, آئی سائٹ لاس ہوگی, تو آپ کو یہ دنیا کبھی بھی خوش نہیں رکھے گی. ہماری یونیورسٹی ڈیز میں نا ایک نوٹوریس انفلوئنسر تھا, میں اس کا نام ہی نہیں لیتا, تو سیلیبریٹی ہاں, تو وہ بیسکلی نا ہی واز آلویز آن یارڈس اینڈ گرلز اور پارٹی کر رہا ہے, برانڈس لانچ کر رہا ہے, کیسینوز میں جا رہا ہے, تو وہ کیسینو اور وہ جوا کرتا تھا اور کچھ بزنس کرتا تھا. تو ہی واز آلویز, اور لوگ کریزی کامنٹس اور یوتھ اور باہر کی بھی پاکستان کی بھی کہ وی وانٹ یور لائف, وی جسٹ وانٹ ٹو, اور ہر ٹائم وہ لڑکیوں کے ساتھ ہے, اور اللہ معاف کرے, اللہ آسانی فرمائے. پھر اس کا انٹرویو آیا کچھ سال پہلے, کہتے ہیں آئی ایم ناٹ ہیپی. لوگ چاہ رہے ہیں اس کی زندگی اور وہ کہتا ہے آئی ایم ناٹ ہیپی, اٹس نتھنگ. اچھا, ایون ناؤ اف یو ہیو ریڈ دیٹ ٹویٹر پوسٹ آف ایلون مسک, he even said that I'm not happy with my money. بالکل. Imagine اگر آپ کا اینکر پیسہ ہے فار ایگزامپل, امیجن کریں کہ ہم لوگ سوچ ہوتے ہیں کہ یار کتنا پیسہ, کتنی انجوائمنٹ ہوگی اس کی زندگی میں, ویسے تو اللہ تعالیٰ اتنے بزنسز ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کفار کا ڈفرینٹ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ کے نظر میں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پکڑتے ہیں, ہولڈ کرتے ہیں, یعنی ان کو واپس کھینچتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے معاملہ ڈفرینٹ کرتے ہیں. ایک مسلمان بہت زیادہ آؤٹ ہو رہا ہے نا, اس کو کھینچتے ہیں, لیکن کفار کو ذرنی والمکذبین ذرنی ومن خلقت وحیدا, ان کو ڈھیل دے دیں. تو ہو سکتا ہے کہ مدر ٹریسا ہے, اس نے بہت اچھا کام کیا اور اس کی موت کلمے پہ نہیں ہوئی, تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کا اجر ریوارڈ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, لیکن دنیا میں دے دیں, اس کی لائف میں خوشی ہو, بٹ الٹیمیٹ ہیپینس اینڈ پیس. تو آئی تھنک اگر وہ, یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ وہ ٹف ٹرمول سے گزرے, جیسے یعقوب علیہ السلام, ان کی آنکھیں ان نے کھو دیں اور وہ غم میں تھے. اللہ کے نبی پہ تو پورا سال گزرا عام الحزن کا, جس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہوئی اور چچا کی. تو میں کہتا ہوں کہ ٹیمپرری پلیجر کو نا کبھی بھی خوشی نہیں جانا چاہیے, اور اصل جو لائف ہے نا وہ تو آخرت کی لائف ہے. ایکچولی برو ورلڈ بھی بہت میٹر کرتا ہے. ہاں, تو وہ اصل تو وہ میٹر کرتا ہے. ورلڈ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ اس میں نا اسٹڈیز بھی ہو چکی ہوئی ہیں. تقریباً 130 ممالک تھے, اس میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز بھی ہیں اور باقی جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں جو کہ انفراسٹرکچر وائز ٹیکنالوجیکل وائز بہت آگے ہیں. تو اس میں نا انہوں نے کچھ کرائٹیریا بنایا تھا, کچھ چیک لسٹ تھی کہ کون سے کنٹریز اور کون سے لوگ زیادہ خوشی میں ہیں, دے آر مور ہیپی. اور یونانیمسلی جو یہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں جو لوگ رہتے تھے نا, ان کا گراف اوپر تھا کہ دے ور مور ہیپی. اور دا سیم اسٹڈی سجیسٹ کہ انہی ممالک میں سوسائڈ ریٹس بھی زیادہ ہیں, ڈپریشن بھی زیادہ ہیں, رائٹ. اور یہ ظاہر سی بات ہے, یہ کسی مسلمان کی اسٹڈی نہیں ہے, یہ انہوں نے ہی اسٹڈی کی ہے. اینڈ لائک وائز جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جو کہ ریلیٹیولی پور کنٹریز ہیں, وہ ہیپی زیادہ نہیں تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دے ہیڈ لیس ڈپریشن اینڈ دے ہیڈ لیس سوسائڈ ریٹس. اصل میں اسٹڈی میں ایک مسئلہ تھا, انہوں نے ہیپینس کو وہی بات آتی ہے مٹیریلزم کے ساتھ نا لنک کیا ہوا تھا. اچھا, یو ہیو اے کار, یس یس. ڈو یو گو فار ویکیشنز, یس. میرے پاس بڑا گھر ہے, یس. تو اٹ مینس آئی ایم مور ہیپی, اٹ مینس آئی ایم مور ہیپی. تو یعنی اس اسٹڈی سے نا ایٹ لیسٹ ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ یہ جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں نا, ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ ہمیشہ کنٹینٹ رہیں. ہاں, مومنٹریلی مجھے
ٹویوٹا سے لیٹس سے اگر مرسیڈیز مل جاتی ہے مجھے خوشی ملے گی, مرسیڈیز سے میں لیمبورگینی میں آ جاتا ہوں خوشی ملے گی, بٹ دیٹ از ٹیمپرریلی رائٹ, وہ آپ کو ہمیشہ نہیں ہوگا. اچھا یہ میٹرک کی غلط ہے نا ہیپینس کا, اس میں بلکہ اسی طرح سویڈن کا بھی آیا تھا کہ جی ہیپیسٹ کنٹری اور یہ وہ. اب یہ ایسی ہے کہ میں نا کسی آپ سویڈن کے کسی بیچ پہ چلے جائیں اور وہاں لوگ پارٹی کریں, آپ سے پوچھیں آپ خوش ہیں سارے, یو نو ایوری بڈی وڈ بی بیکاز ان دیٹ مومنٹ دے آر ہیپی. وہی لوگ اگر کسی کی کوئی کیٹاسٹروفی ہو جاتی ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے, کوئی بلڈنگ گر گئی, وہاں پہ لوگ وہاں جا کے لوگوں سے پوچھیں آر یو ہیپی, کوئی بھی نہیں ہوگا. سو یہ ہیپینس کوئی تو میٹرک ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو یا کسی چیز کو دیکھنے کا یار کہ دیٹس دی آبجیکٹیو آئی شوڈ بی ہوپنگ فار, کہ جی میں نے خوش ہونا ہے زندگی میں. خوش ہی از ناٹ ایک نہ مسلمان کا آبجیکٹیو ہے نہ ایک عقل مند انسان کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے. ایکچولی دنیا والے یہی دکھاتے ہیں نا. اب آپ نے جو وہ اس دن مثال دی تھی غریبوں, آئی مین یہ نا یہ بندے کو نا ذرا پنچ کرتی ہیں چیزیں کہ اچھا اگر جس کے پاس زیادہ مال ہے, زیادہ یعنی ہر چیزیں اس کے پاس اگر زیادہ ہیں ان ٹرمز آف مٹیریلزم, تو وہ یار برو حقیقت بھی اصل میں یہ ہے کہ انسان یہ جو خوشیاں ہیں نا, جو خوشی بھی کہہ رہا ہے, سملر ایکٹ اگر آپ 5 سال پہلے کرتے ہو آپ کو بہت خوشی ملتی ہے, اور سملر آپ 5 سال بات کرتے ہو, یو کیپ آن ڈوئنگ اٹ, بیزاری ہٹ کر جاتے ہو. وہ جم کیری نے بھی کہا تھا نا کہ ایوری بڈی شوڈ گیٹ ریچ اینڈ فیمس جسٹ ٹو نو دیٹ دس از ناٹ دی آنسر. بالکل ایسے ہی. اور ایک بہت برو نوٹوریس ایڈکشنز کا ایکچولی یہی تھا, دس از ہاؤ ایڈکشنز آر نا, کہ آپ کا ٹالرنس لیول چینج بڑھتا جا رہا ہے. سو آپ نے پہلے تھوڑا سا اتنا سا نشہ کیا کسی چیز کا بھی, سو ڈوپامین کا آپ کا ریلیز سرٹن اماؤنٹ ہے, ناؤ یو نیڈ مور آف دا سیم تھنگ ٹو ہٹ دا سیم لیول آف پلیئر. تو وہ جب ایک جو بندہ اس کو زیادہ پلیئر سیکنگ میں گھستا ہے وہ ایونچولی اس فارم کی اس چیز کی ایڈکشن میں چلا جاتا ہے. ناؤ اٹ از ناٹ لنک ٹو پلیئر اینی مور. اب یہ کمپلسو آپ کا ایک وہ ایشو بن گیا, ڈس آرڈر بن گیا کہ ناؤ یو ہیو ٹو ڈو اٹ کمپلسری. ہاں تھریشولڈ آپ یو گاٹ ٹو دا پوائنٹ ناؤ دیٹ یو آر ایڈکٹڈ اینڈ یو کانٹ ہیلپ اٹ, یو ہیو ٹو ڈو اٹ جسٹ ٹو اپنی باڈی کو وہ جو پین اور تنگیاں ہو رہی ہیں نا اس کو دور کرنے کے لیے اب آپ وہ کوئی چیز لے رہے ہوتے. تو یہ لائف میں جتنی بھی یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں نا واللہ ان سب کا اسی طرح, اف یو رن آفٹر دیز تھنگس ایونچولی ایک مجھے سامنے کہا نا 1 سال بعد 2 سال بعد 4 سال بعد 10 سال بعد, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کا یہ چیز سارٹ آف آپ کا دل بھر نہیں رہا نا تو دیٹس اے پرابلم. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی سائن ہے, اس کا مطلب یو آر کانسٹنٹلی لوکنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. اس میں ایونچولی تو پرابلم آئے گی. برو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ان پلرس کے اوپر اپنی زندگی ذرا کھڑی کرتے ہیں نا, جب بھی ایک ایک کر کے پلرس گریں گے نا تو ڈپریشن تو میں سمجھتا ہوں چھوٹا لفظ ہے, کئی لوگ نا سوسائڈل بھی ہو جاتے ہیں. میری بات آپ سمجھیں. اب دیکھیں